اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی صلی وسلم یا ربی صلی وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2024 کے الیکشن اپنے اختتام کو پہنچے، لیکن تاحال کوئی رزلٹ موصول نہیں ہوا، کیونکہ من پسند رزلٹ بنانے میں وقت لگتا ہے اور نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پر MQM کی 15 امیدوار کھڑے تھے، ان کو 18 سیٹ سے جتوایا گیا۔ ایسے اور پارٹی کے بھی یہی ہے۔ کہاں گئے وہ مسلمان، کہاں گئے اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہاں گئے وہ مساوات؟ آج کے ہمارے جو جتنے بھی اعلیٰ عہدے کے مسلمان ہیں وہ کافرین کے راستے پر چل پڑے ہیں، لیکن کافرین بھی ایسے نہیں کرتے ہیں جو چیزیں ہم لوگوں میں آ چکی ہیں۔ حق تلفی، حق کا نہ ادا کرنا، اور کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، کسی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے اریسٹ کرنا، جیل میں بند کرنا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج ہمارے ملک میں۔ پڑوس کے جو ملک ہیں ہم پر ہنس رہے ہیں، ہمارے ملک پر ہنس رہے ہیں، ہمارے ملک کے جو ججز ہیں ان پر ہنس رہے ہیں، بیوروکریٹس پر ہنس رہے ہیں، ہمارے ملک کے جرنیلوں پر ہنس رہے ہیں، تانے کس رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کی کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ وہ اس لیے کہ ہم نے تمہار تو جانا ہے، لیکن قبر میں سب کچھ لے کر بھی جانا ہے۔ بھلے ہی ہمارے پاس نیک اعمال نہ ہو، بھلے ہی ہمارے پاس اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہ ہو، بھلے ہی ہمارے پاس تلاوت کرنے کے لیے وقت نہ ہو، بھلے ہی ہمارے پاس ذکر کرنے کے لیے وقت نہ ہو، بھلے ہی ہمارے پاس اچھائی کرنے کے لیے وقت نہ ہو، لیکن ہمارے پاس دولت ہے۔ دولت ہی ہماری سب کچھ ہے۔ یہی دولت ہمیں قبر میں کام آئے گی، سانپ سے بچائے گی۔ سانپ آئیں گے، ہم ان کو رشوت دیں گے، بچھو آئیں گے، ہم ان کو رشوت دیں گے، آگ آئے گی، ہم اس کو رشوت دیں گے، فرشتے آئیں گے قبر میں، ہم ان کو رشوت دیں گے۔ جو چیز بھی ہے اس کو ٹال دیں گے، جو تکلیفات ہیں قبر میں اس کو ہم ٹال دیں گے۔ جنت کو ہم خرید لیں گے، کیونکہ زمین کے اوپر ہم چلنے والے ہیں، ہم بہت زیادہ پاورفل ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ ہم پیسے سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن نہ، اللہ کا ایک اپنا قانون ہے۔ وہاں پر پیسہ نہیں چلے گا، وہاں پر ظلم ستم نہیں چلے گا، وہاں پر نیکی کی خرید و فروخت نہیں چلے گی، وہاں پر کسی کو ستایا ہے اس جہان میں، وہاں پر اس کا حساب دینا پڑے گا جب تک وہ خود معاف نہ کر دے۔ یہ ہم لوگ کی غلط فہمی ہے۔ JUI مولانا ڈیزل الرحمان نہیں کہنا چاہیے۔ I'm sorry to say کہ اپنے الیکشن اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے الیکشن میں 11 کروڑ پھونک دیے۔ ایسے اور سیاستدان بھی ہیں، ان لوگوں نے اپنی ہی کمپین چلانے کے لیے کروڑوں روپے پھونک دیے، لیکن تاحال کسی غریب کا بھلا نہ کر سکے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو عوام کی ٹیکس کے پیسوں میں سے ان لوگوں نے الیکشن لڑا ہے۔ IMF کی جب اب مارچ میں قسط آ رہی ہے، وہ پیسے لے کر ان لوگوں نے آپس میں بانٹ کر الیکشن لڑا ہے۔ خود کو مینٹین کرنے کے لیے، خود کو اپنے یہ جو پیسے ہیں ان کو ڈبل ٹرپل کرنے کے لیے ان لوگوں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے، لیکن تاحال کسی غریب کا یہ بھلا نہیں کر سکے۔ جہاں پر ان کو اپنا فائدہ نظر آیا، ان لوگوں نے پیسے کو بہا دیا۔ تکلیفات، مشقت وہ الگ۔ اے انسان، تجھے ذرا بھی رحم نہ آیا؟ پاکستان کی غریب عوام پر رحم نہیں آیا؟ یہ جو 16 ماہ گزارے ہیں، جو $22 ملین خان چھوڑ کر گیا تھا، اس پیسے کو پانی کی طرح بہایا۔ ڈاکو بھی ایسے نہیں لوٹ کر جاتے جیسے ظالموں تم لوگ لوٹ کر لے گئے ہو۔ یہ پیسہ اپنی عیاشیوں میں، اپنی فحاشیوں میں، شراب میں، شباب میں یہ پیسہ لگا دیا۔
یہ قوم کا پیسہ لگا دیا، یہ غریبوں کا پیسہ لگا دیا، یہ غریب کی پسینے کی کمائی کے ٹیکس کے پیسے لگا دیے، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، ضرور پوچھے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے۔ عالم بے عمل داخل جہنم۔ عالم اگر ایک حافظ قرآن ہے، اس نے حفظ کیا ہوا ہے، وہ اگر سر پر قرآن پاک پھیلاتا ہے، سر پر قرآن پاک رکھ کر چلتا ہے سارا دن اور عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک عالم ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے اللہ کے لیے، اور اس علم کو یہ بانٹتا پھرتا ہے، ناجائز فتووں کے لیے بک جاتا ہے، کسی پارٹی کے لیے پیسے ملتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، ناجائز فتووں کے لیے، داخل جہنم۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والی میرے رب کی ذات ہے، لیکن ساری رات طوائفوں کے ڈانس دیکھنے والا، طوائفوں کو نچوانے والا، ساری رات زنا کرنے والا، ساری رات جواری کھیلنے والا، ساری رات شراب پینے والا، ساری رات زنا کرنے والا، اور اس کے برعکس ساری رات نماز پڑھنے والا یا پڑھنے والی، ساری رات تلاوت کرنے والی، ذکر کرنے والی یا ذکر کرنے والا، ساری رات سجدے میں پڑے رہنے والے، کیا یہ دو فریق برابر میں کے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کا ایک میزان ہے، ایک انسان کا میزان ہے۔ انسان کا میزان بک جاتا ہے، جھک جاتا ہے رشوت کے لیے، پیسوں کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، لیکن اللہ کا جو میزان ہے نہ جھکتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ پلٹتا ہے۔ اللہ کی میزان انسان کو، ہر ایک انسان کو رائے کے ذرے کے برابر بھی اگر کس پر حق رہتا ہے وہ اس کو دلوائے گا۔ تو پھر اکڑ کس بات کی؟ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم قبر میں لے جا کر ہم سب کچھ وہاں پر خرید لیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ آج ایک ایپ میں جب میں گیا، میں نے دیکھا بکس مجبور عورتیں، بوڑھے میں نے دیکھے، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ بھی آپ کی مخلوق ہے، اور ایک وہ بھی مخلوق ہے جو اپنے الیکشن کے لیے کروڑوں روپے ایسے پانی کی طرح بہا دیے ہیں، بہا رہے ہیں۔ کوئی آٹا چور ہے ہمارے سیاستدانوں میں، کوئی چینی چور ہے، ہر قسم کی ورائٹی ہمارے ملک کے سیاستدانوں میں ملتی ہے، ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان میں ملتی ہے، ہر قسم کی کوالٹی اور چمچگیری ہمارے سیاستدانوں میں ملتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر یہ میری آواز ایسے حضرات کے لیے جا رہی ہے تو ایسے حضرات الگ بیٹھ کر یہ سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے جیسے ہی ہے تیسے ہے، گزر جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شخص صبح تک مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب اس شخص کا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گیا، اس کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے کہ فلاں شخص سے صبح تک مر جائے گا۔ اس نے کہا اچھا، میں مر جاؤں گا؟ اس نے اپنے نوکروں کو اکٹھا کیا، ان کو کہا کہ میرے جتنی بھی دولت ہے، جتنے بھی اثاثے ہیں، لا کر یہ سامنے رکھ دو۔ جب وہ اثاثے لائے گئے، رکھ دیے، اس امیر شخص نے اعلان کیا کہ یہ میری جتنی بھی دولت ہے، جس کے ہاتھ جو بھی آئے لے جائے میری طرف سے، اس کے لیے میں نے بخش دیے، معاف ہے۔ خیر، سب آئے، اپنے حصے کا سامان جو اللہ پاک نے ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا لے گئے۔ جب صبح ہوئی، جو شخص مرنے والا تھا وہ ساری رات ایسی بیداری میں گزار دی کہ میں ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا۔ صبح ہو گئی، اور اس کے جو دوست تھا، جو یہ پیغام لے کر آیا تھا، اس نے کہا کہ میرا دوست مر چکا ہوگا، ابھی میں جاتا ہوں اس کی کفن دفن کے لیے۔ جب یہ آیا تو حیران رہ گیا کہ اس کا دوست تو زندہ ہے۔ اس کو کہا تم ابھی تک زندہ ہو؟ اس نے کہا یہاں پہ ایسی بات ہے کہ میں تو یہ سارا سامان وغیرہ میں نے بس سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ بات گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے کہا یا رب العالمین، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ فلاں شخص مر گیا، نہ تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، نہ آپ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی میرا کہا جھوٹ ہو سکتا ہے۔ ایسا کیا ہوا یا اللہ پاک کہ یہ شخص زندہ ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب اس نے یہ مال اکٹھا کیا تھا تو یہ شخص اپنے مال اکٹھا کیا، جب تقسیم کر رہا تھا تو یہ شخص اپنی موت کے انتظار میں تھا، لیکن ان میں ایک ایسا بندہ بھی آیا، ایک ایسا بچہ بھی آیا کہ اس نے کہا کہ اللہ پاک تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں اللہ پاک لمبی زندگی دے۔ اس بچے کی وجہ سے میں نے اس کو مزید مہلت دے دی ہے۔ تو دعائیں دیں، دعائیں دیجئے، دعائیں کیجئے اور دعائیں کروائیں اپنے لیے۔ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ اس کا مد مقابل کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بغیر حجاب کے اللہ پاک کے لیے جاتی ہے، 7 آسمانوں سے اوپر جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم دنیا کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے، اس فرسودہ زندگی کے لیے، اس مردار زندگی کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔